بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، روزے میں بعض وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان کے بعد ان روزوں پر کفارہ واجب نہیں بلکہ صرف ان کی قضا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے: نمبر 1، سحری کرنے والا یہ سمجھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی اور سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 2، اگر بھولے سے کچھ کھایا یا کہ آ گئی، وومٹ ہو گئی، اور اس نے یہ سوچ کر کہ اب روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر جان بوجھ کر کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا لازم ہے۔ نمبر 3، منہ میں کھانے کی کوئی چیز رکھ کر سو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، لیکن صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 4، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی کھانے کی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، یا روزہ یاد تھا اور کلی کرتے ہوئے پانی بلا قصد بغیر ارادے کے حلق سے اتر گیا۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 5، دانتوں میں پھنسے ہوئے کھانے کو اگر کوئی نگل گیا، اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ اگر چنے سے کم تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اگر منہ سے باہر نکال کر پھر کھا لیا تو ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چنے کے برابر ہو یا نہ ہو۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں دھواں یا بھاپ وغیرہ قصداً منہ یا ناک میں داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، لبان وغیرہ کی کوئی دھنی پاس رکھ کر سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم آتی ہے۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں انہیلر لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ جائے اور اس کا خون ناک کے ذریعے حلق میں پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، حالت روزہ میں قصداً غرارہ اس طرح کرنا کہ پانی کے کچھ قطرے حلق میں چلے جائیں، یہ بھی روزے کے لیے مفسد ہے۔ نمبر 11، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا جبکہ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ دار کو اپنا روزہ یاد ہو اور غلطی سے حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، نہ کہ کفارہ۔ نیز صرف شک ہونے یا ٹھنڈک محسوس کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 12، روزے کی حالت میں قصداً ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ پانی دماغ تک پہنچ جائے یا حلق کے ذریعے پیٹ میں چلا جائے، یہ بھی روزے کے لیے مفسد ہے۔ نمبر 13، روزے کی حالت میں کان میں قصداً پانی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح قصداً تیل یا دوائی ڈالنے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو۔ البتہ اگر کان کا پردہ بحال ہے تو کان میں مذکورہ اشیاء ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 14، اگر روزے دار کے مسوڑے سے خون نکلتا ہے اور خون تھوک سے غالب ہے اور تھوک سرخ ہو گیا ہے تو جاگنے کی صورت میں اس کو تھوک دے، اندر نہ نگلے، اگر نگل جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 15، اگر روزے دار کے مسوڑوں سے خون نکل کر سونے کی حالت میں خود بخود بلا اختیار تھوک حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ صحت کے بعد احتیاطاً روزے کی قضا کر لینا بہتر ہے۔ نمبر 16، روزے کی حالت میں کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جو خوراک یا دوائی کے طور پر نہیں کھائی جاتی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم آتی ہے۔ نمبر 17، روزے کی حالت میں پتھر یا مٹی وغیرہ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 18، روزہ توڑنے والی چیزوں میں ایک وہ غذا ہے جو اصلاح بدن کا سبب بنتی ہو، اور دوسری وہ ہے جو روزے دار کے لیے نفع، تسکین اور لذت کا باعث بنتی ہو اور طبیعت کا میلان اس کی طرف پایا جاتا ہو۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں نسوار کا مروج طریقے پر استعمال چونکہ باعث تسکین ہے اور روزے دار کی طبیعت کا میلان بھی اس کی طرف پایا جاتا ہے، اس لیے یہ مفسد صوم ہے۔ نمبر 19، روزے کے دوران بیڑی، سگریٹ
حقہ وغیرہ پینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 20، روزے دار اگر روزے کی حالت میں قصداً وہ چیزیں کھائے جو بطور دوا یا غذا کے طور پر کھائی جاتی ہیں تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، چاہے اس نے بطور دوا یا بطور غذا کھانے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یا وہ چیزیں کھائے جو عادتاً کھائی جاتی ہیں تو اس سے بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگر وہ چیزیں عادتاً نہیں کھائی جاتی تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس چیز کو کھانے کی عادت ہو تو پھر بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں وہ مٹی کھا لی جو عادتاً کھائی جاتی ہے یا عادتاً تو کھائی نہیں جاتی لیکن اسے کھانے کی عادت ہو تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگر عادتاً نہیں کھائی جاتی اور نہ اس کو اس کے کھانے کی عادت ہو تو پھر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 21، روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنے کی وجہ سے اگر غسل فرض ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 22، روزے کے دوران حیض کا خون عورت کو ماہواری آ جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 23، روئی دوائی میں ڈبو کر دانتوں یا ناک میں رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات دماغ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں اصلاح بدن بھی ہے، اور ہر ایسی چیز جس کے اثرات دماغ تک پہنچ جائیں اور وہ جسم کے لیے مفید بھی ہو تو وہ مفسد صوم ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔